بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد آج باب نمبر 54 ہے باب الوضوء من غیر حدث، بغیر حدث کے وضو کرنا، یعنی انسان کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، وہ طہارت کی حالت میں ہی ہو اور پھر بھی وہ وضو کرے، اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اس میں بیان کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ ایسی حالت میں وضو کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ مستحب ضرور ہے، باعث اجر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب وضو میں ہے دوبارہ وضو کرنا ایک فضول کام ہے، تو اس باب میں ان کا رد کیا جا رہا ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور یہ واجب نہ بھی ہو تب بھی یہ کی جا سکتی ہے۔ حدیث لے کر آئے ہیں جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاة، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے وقت وہ نیا وضو فرماتے تھے۔ قلت کیف کنتم تصنعون، حضرت انس سے روایت کرنے والے نے پوچھا تو آپ صحابہ کیا، آپ حضرات کا کیا معمول تھا، صحابہ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا قال یجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث، ہم میں سے ایک شخص اس وقت تک اسے وضو کافی ہوتا تھا جب تک کہ اسے وضو نہ ٹوٹ جائے، یعنی صحابہ عموماً ہر نماز کے لیے نیا وضو نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ لیتے، جب تک وضو نہ ٹوٹتا اس وقت تک وہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کر لیتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس حوالے سے آپ نے بھی ایسا کیا ہے بسا اوقات کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو سے کچھ نمازیں ادا کی، تو حضرت عمر نے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس سے اگلی جو حدیث ہے اس کے راوی سوید بن نعمان ہیں، وہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم مقام صحابہ پہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عصر پڑھائی، پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کھانا منگوایا، زاد سفر جو تھا وہ منگوایا، چنانچہ ستو کے علاوہ اور کوئی چیز پیش نہ کی جا سکی، پس ہم نے کھایا اور پیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی اور مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کرنا واجب نہیں ہے ہر نئی نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقعوں پر وضو نہیں فرمایا۔ البتہ آپ کا عمومی عمل یہ تھا کہ آپ وضو کرتے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کرنا مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے، اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ اچھا، اسی باب میں جو حدیث ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی یہ یہاں پر مکمل نہیں ہے،
दूसरी जगह पर ये मुकम्मल बयान हुई है कि आपने असर पढ़ी और उसके बाद आपने खाना मँगवाया। तो सिर्फ़ खाना जो है वो उसके अंदर जो है सत्तू थे। तो सहाबा कहते हैं फ़अकलना व शरिबना, हमने खाया और पिया और फिर आपने हमें मग़रिब जो है वो पढ़ाई और इस तरह पढ़ाई की कुल्ली की और वुज़ू नहीं फरमाया। तो इससे पता चलता है कि खाने के बाद साथ ही पीने का भी ज़िक्र हुआ है। सहाबा ने खाया और पिया। तो आम तौर पर अतिब्बा या हुक्मा जो है ये जो बात करते हैं कि खाने के बाद पीना नहीं चाहिए, तो सहाबा का अमल इससे मुख्तलिफ यहाँ पर बयान हो रहा है। ऐसे ही कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने खाने और खाने के बाद पीने को ज़िक्र किया, वकुलू वशरबू, इसका मतलब है कि ये जायज़ है। खाने के बाद पीने में कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता किसी ख़ास बंदे के हक़ में हो सकता है कि पीना जो है वो बाद में फ़ौरी बाद में पीना उसके लिए बेहतर ना हो। लेकिन इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई खिलाफ़ सुन्नत है या ठीक है, जैसे लोग बाज़ बातें इस तरह बना लेते हैं, खाना खाने के बाद पीना जो है वो गलत है। तो ये बात सही नहीं है, खाने के बाद पीने का ज़िक्र हदीस में भी है और कुरान मजीद में भी है। इससे अगला बाब है, बाबुन मिनल कबाइरि अल्ला यस्ततिरा मिन बौलिही, अपने पेशाब से एहतियात ना करना, ये कबीरा गुनाह है। और इसमें वो हदीस है जो बड़ी मारूफ है, जिसके रावी हज़रत इब्न अब्बास हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने या मक्के के किसी बाग से गुजरे, तो वहां दो आदमियों की आवाज सुनी जिनको कब्र में आज़ाब हो रहा था। उस वक़्त आपने फरमाया, इन दोनों को आज़ाब हो रहा है, लेकिन ये आज़ाब किसी बड़ी बात पर नहीं दिया जा रहा। फिर फरमाया, हाँ, बड़ी ही तो है। फिर वो बातें बयान फरमाई और फरमाया, इनमें से एक तो अपने पेशाब से एहतियात नहीं करता था। अच्छा, दूसरा जो है वो चुगलखोरी की आदत के अंदर मुब्तला था। फिर आपने एक तर शाख मंगवाई, यानी सरसब्ज जो है दरख्त की शाख मंगवाई और उसके दो टुकड़े करके हर कब्र पर एक एक टुकड़ा गाड़ दिया। आपसे पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया, उम्मीद है जब तक ये खुश्क ना हो जाएं, इन दोनों पर अज़ाब हल्का कर दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है सबसे पहले कि अज़ाब कब्र हक़ है, कब्र में अज़ाब होता है और ये हक़ है। और दूसरी बात ये पता चलती है कि कब्र के अज़ाब की वजह जो है वो गुनाह है और उन गुनाहों में 2 गुनाह यहाँ पर ज़िक्र हुए हैं, चुगली करना और अपने पेशाब के छींटों से ना बचना। ये दोनों गुनाह जो हैं आपने फरमाया कि ये बड़े गुनाह नहीं है, पहले नफ़ी फरमाई, वमा युअज़्ज़िबानी फ़ी कबीर, किसी बड़ी बात पे इनको अज़ाब नहीं हो रहा। तो बड़े इनको किस माने में नफ़ी की कि ये करने में कोई बड़े मुश्किल काम नहीं है। जैसे कत्ल है, ठीक है ना? सूद लेना है या ज़िना है, ये करने में इसके लिए बड़ी मेहनत पड़ती है, बड़ी मुश्किल से इंसान ये काम करता है। लेकिन ये गुनाह करने में बड़े आसान है, पेशाब कर रहे हैं, चींटों से ना बचें, चुगली करने की आदत डाल लें, तो चुगली नॉर्मल लगती है। लेकिन फरमाया कि क्यों नहीं, ये बहुत बड़े हैं। हुँ, और वो इसलिए कि इनके नतीजे में अज़ाब हो रहा है, इसलिए ये दोनों कबीरा गुनाह हैं। कबीरा गुनाह वो गुनाह है जिसके
جس کے کرنے پر کوئی وعید سنائی گئی ہو یا لعنت کی گئی ہو یا جہنم کی بات بتائی گئی ہو کہ اللہ کی رحمت سے محرومی کو ذکر کیا گیا، تو اس لیے یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ بڑے گناہ ہیں۔ اچھا، یہاں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، اور باقی رہے کہ جانوروں کے جو پیشاب ہیں اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو جن جانوروں کے کا گوشت حلال ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، تو ان کا جو پیشاب ہے یا ان کا جو گوبر ہے وہ نجس نہیں ہوتا، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، اس کے چینٹے پڑ جائیں، بکری ہے، تو یہ نجس نہیں ہوتا۔ اور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کا جو پیشاب ہے یا ان کا جو گوبر ہے وہ نجس ہے۔ البتہ فقہا نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر وہ اتنا معمولی ہو کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے، جیسے مکھی کے بارے میں کہا ہے کہ مکھی جو ہے جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کالے کالے دھبے اس پر لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب اصل میں تو نجاست ہے لیکن اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس پر انشاءاللہ گناہ سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دے گا، بے شک اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اور جو دوسری بات ہے یہاں پر وہ ہے نمیمہ کا لفظ آیا۔ نمیمہ کہتے ہیں کہ انسان کسی کی بات دوسرے کو بتائے تاکہ ان کے درمیان نفرت پیدا کر سکے۔ یہ بہت عام ہے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہوتی ہے، بڑوں کے اندر بھی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل بھی ایشوز بھی ہوتے ہیں، کلچرل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک مصیبت ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت اور ہم فرما برداری کو، بڑوں کی اطاعت کو اتنا زیادہ وہ گلیمرائز کرتے ہیں اور اتنا اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے کہ ہم ان کے گناہوں پر بھی انہیں نہ روک سکتے ہیں اور نہ گناہ کو گناہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو چغلی، غیبت یہ ہمارے بڑوں میں بھی موجود ہے، ہمارے بچوں میں بھی موجود ہے اور ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے، اور یہ صرف جو ہے خاص کر کے مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مرد کو تو کم از کم ان کی جو چغل خوری اور اس طرح کے کام ہیں، ایک معزز انسان کو، مرد ہو یا عورت، اس سے اپنے دامن کو صاف رکھنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر تنبیہ کرے۔ اگر وہ اپنے والدین کو، کسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ ضرور تنبیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سوموار سے انشاءاللہ کلاس لیں گے۔ آئندہ ہمارا ٹائم یہی ہوگا 8 بجے سے۔ السلام علیکم۔